200 لوگ بارات گئے، جبکہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک طرح کی گنڈا گردی ہے، میں اپنی زبان میں کہنا چاہوں گا. 200-250 لوگوں کے لے کے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جو ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ تم کسی کے یہاں مہمان گئے ہو تو 2 چیزیں مانگنے کا صرف تمہیں اجازت ہے، ایک نمک و پہلے، بلکہ ابھی بھی کچھ علاقے میں ڈالی ایسے جو ہے اس کو گھماتے ہیں. ہاں، تو یہ بالکل مشرکانہ رسم ہے. اگر واقعتاً عقیدہ یہ ہو کہ ایسا نہیں کرنے سے نقصان ہو جائے گا تب تو کافر ہو جائے گا آدمی. 7 چکر بھی تو لگاتے ہیں. ہاں، تو یہ سب مشرکانہ رسم ہے، ہندوؤں کا رسم ہے. اس کی قطعاً اجازت، اگر عقیدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنے سے نقصان ہوگا تب تو کفر ہے، اور اگر عقیدہ ایسا نہیں ہے صرف ایسے کرتے ہیں تب بھی حرام ہے. اس کے بعد لڑکیاں اجنبی، مرد اجنبی، جو باراتی ہے اجنبی ہے سب. ہاں، اب لڑکیاں آتی ہے باضابطہ دولہا اور اس کے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتی ہیں. ہاں، تو یہ غیر محرم کے سامنے آنا ہی حرام ہے. مذاق کرنا، بات کرنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے. فرضی مزارات کی زیارت کرنا، فرضی مزارات پہ جانا، ایسے مزارات کے نام پہ عرس کرنا، چادر چڑھانا، لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے. کھانے کے وقت سلام کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن کراہت ہے اس میں. سواگت ہے حضرت آپ کو ہمارے لاجیکل بات چیت پوڈ کاسٹ میں. شکریہ آپ کا. خاص کر کے بریلوی کی بات کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ پر مزارات بنا دیتے ہیں. خواب میں کسی کو دیکھا کہ ہاں فلانا بزرگ سفید پوشاک میں تھے اور ان کا اگلے دن مزار بن جاتا ہے. اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے. دیکھیے، آپ کا سوال جو ہے بہت ہی بہتر ہے اور ہونا چاہیے سوال، اس لیے کہ آج جو علاقے میں خاص کر کے ہم لوگ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو جھیلتے ہیں. ہاں، بدقسمتی سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہماری مخالف جماعت نے بدعتوں کا امام سمجھا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کی ذات رد بدعت و منکرات کا امام ہے. اعلیٰ حضرت نے جو بدعت و منکرات ہندوستان میں کہ مسلمانوں میں رائج تھے، اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے قلمی جہاد فرمایا. اور آج الزام ہے کہ سنی مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت کا مستقل رسالہ ہے کہ مزار پہ جانے کا ادب کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے سے کسی نے پوچھا کہ حضور مزارات پہ عورتوں کا جانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ جانا کیسا ہے، یہ پوچھو کہ جب تک وہ واپس نہیں آتی ہے تب تک اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے اس پر. اتنا سخت حکم ہے. اعلیٰ حضرت نے فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا کہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تو 4.5 ہاتھ دور پائنتی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیے، بغیر مزار کو چھوئے، بغیر چومے، بغیر سر رکھ کے الٹے پاؤں آپ واپس آئیے. یہ فاتحہ کا طریقہ بتایا. لیکن الزام جو ہے اعلیٰ حضرت پہ ڈال دیا جاتا ہے، سنیوں پہ ہاں، ہمارے سنیوں میں کچھ جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو مسلک اعلیٰ حضرت کو جنہوں نے پڑھا نہیں، جو جانتا نہیں ہے، تو یہ جاہلوں کے اس عمل کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنا، اعلیٰ حضرت کی ایجاد کہنا، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے. میں خود ان چیزوں کو اسٹیج کی دنیا پر بڑے شد و مد کے ساتھ ان چیزوں کو کا انکار سے لوگوں کو روکتا ہوں کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں. اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اعلیٰ حضرت کا مستقل رسالہ ہے اس تعلق سے کہ عورتوں کو مزار پہ جانا حرام ہے، مزار کے آداب. اب دوسرا جو سوال تھا آپ کا پہلا کہ علاقے میں خواب کی بنیاد پر یا جہاں تہاں جس کا کوئی منشی انتقال کیا، کوئی صوفی صاحب انتقال کر گئے، کوئی نمازی متقی آدمی انتقال کر گیا، تو ہر کسی کا مزار بنانے لگتے ہیں. اور کچھ مزارات تو ایسے ہیں کوئی کچھ نہیں تھا، وہاں پر کسی نے کہا کہ ہم کو خواب آیا اور کہا کہ یہاں مزار ہے. تو اس تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا آپ قول سنیے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، فتاوی رضویہ میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ اگر کوئی خواب میں کتنا ہی بڑا بزرگ بن کر کوئی آ کر کیوں نہ کہے، ٹھیک ہے،
کہ یہاں مزار ہے، اس خواب پر قطعاً عمل کی اجازت نہیں. خواب کی بنیاد پر مزار بنانا ناجائز و حرام ہے. اس کی زیارت حرام ہے، ایسا کرنے والے گنہگار، وہاں جانے والے گنہگار، اس کو ماننے والے گنہگار. خواب تو خواب. اگر کوئی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی با کرامت ولی، جس سے کرامتوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، صاحب مکاشفہ جن کا کشف بہت مشہور ہے، جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ایسا صاحب مکاشفہ با کرامت ولی بھی اگر کہے کہ یہاں مزار ہے، ولی ہے، تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. خواب کی بات تو بہت دور کی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اتنی سختی کے ساتھ منع کیا، اور علماء اہل سنت بھی منع کرتے ہیں. لیکن کسی جاہل کا عمل کو اس کے قوم یا مسلک کی طرف منسوب کرنا، یہ جہالت ہے. میرا گناہ ہے، وہ میرے گناہ کی وجہ سے میری پوری برادری کو بدنام کیا جائے، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ فرضی مزارات کی زیارت کرنا، فرضی مزارات پہ جانا، ایسے مزارات کے نام پہ عرس کرنا، چادر چڑھانا، لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے. مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ علاقے میں جو آراس ہوتے ہیں، ان آراس کو یا تو شریعت کے مطابق کریں، یا پھر سختی سے اس کو بند کر دیا جائے. چونکہ آج جو عرس کے نام پر عورت اور مرد، نوجوان بچے بچیوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں. علماء اہل سنت کی درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں اس تعلق سے موجود ہے، فتاوے موجود ہے کہ یہ سب قطعاً جائز نہیں ہے. کہ لوگ کھانا کھاتے وقت سلام کرتے نہیں، کہتے منع کیا گیا، مطلب سلام کرنا نہیں چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ جی، کھانے کے وقت سلام کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن کراہت ہے اس میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کھانے والا لقمہ اٹھایا ہے، سلام کرے تو وحشت میں پڑ سکتا ہے، یا وہ لقمہ منہ میں ہے تو جواب دینے میں اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو وجہ یہی ہے کہ جواب دینے میں پریشانی ہوگی. اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کر دیا تو کھانے والے کو جواب دینا واجب نہیں ہے اس وقت. لیکن اس کی ایک اور صورت ہے. فقہاء کرام نے فرمایا کہ کوئی بھوکا آدمی ہے، اور کوئی کھانے کے لیے بیٹھا ہے. اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں سلام کروں گا تو مجھے وہ کھانے پہ بلائے گا، تو ایسے وقت میں سلام کرنا یہ کراہت بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے وقت میں سلام کر سکتا. ہاں، جواب دینا اس پر واجب نہیں ہے. آپ کے حساب سے اسلام پور کے آس پاس کے ایریا میں آپ کو سب سے بڑی کمی کس چیز کی نظر آ رہی ہے، اور کس پر کام ہونا چاہیے؟ اس وقت جو عالمی یا ملکی یا سیمانچل اور علاقائی اعتبار سے آپ دیکھیں، مسلمانوں کی ذبح حالی کے بہت سے اسباب ہیں. یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو کچھ بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کر خیال آتا ہے. ایک ایسی گودڑی ہے ابھی ہم پھٹی ہوئی کہ یہاں سلتے ہیں تو وہاں پھٹنے لگتی ہے، وہاں سلے تو وہاں پھٹنے. آج ہمارے معاشرے کا، مسلم معاشرے کا یہ حال ہے. ایک دو نہیں، ان گنت. مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہر مدعے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایجوکیشن پہ ہے. چونکہ میرا ماننا ہے کہ تعلیم کے بغیر دنیا کی کوئی قوم صحیح راستے پہ نہیں چل سکتی ہے. تعلیم آ جانے پر بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. آج دیکھیے، اس وقت میں آپ کو بتاؤں، اسلام پور کوٹ میں آپ جائیے، آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں. ایفیڈیفٹ لوگ کرواتے ہیں، کریکشن بھول بھال کے لیے لوگ اپنا کام دھندا سب چھوڑ کر جو ہے کورٹ میں پہنچے. پوری بھیڑ اسلام پور کورٹ میں امڑ پڑی ہے. 300-400 روپے کے ایفیڈیفٹ 3-4 ہزار میں ہو رہی ہے. ایک مہینے کا ڈیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی.
ہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی پرسنٹیج کوٹ میں کم ہے. جو پڑھا لکھا نہیں تھا بیچارہ ایک غریب آدمی پڑھا لکھا نہیں, اس کا بیٹا کب پیدا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے, برتھ سرٹیفکیٹ بنانا چاہیے, لوگ مر گئے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا چاہیے, کچھ پتہ نہیں. اگر وہاں ایجوکیشن ہوتا, تعلیم ہوتی تو اس کو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی. صحیح بات ہے. تو تعلیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے معاشرے میں یہ جو ٹیوشن کا جو سسٹم ہے ہمارے علاقے میں, خاص کر اسلام پور کی بات کر رہا ہوں میں, اسلام پور میں ٹیوشن سینٹر جو ماسٹر لوگ کھول رکھا ہے, تو ان ٹیوشن سینٹروں میں بچیاں جاتی ہیں, لڑکے لڑکی مخلوط طور پہ پڑھتے ہیں. گھر سے بھی آج کل تو بغیر دوپٹے کے گھر سے بھی نکل جاتی ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد پھر جو ہے پردے کا کوئی اہتمام نہیں رہتا. تو ٹیوشن آپ کے اس چینل کے مادھیم سے ذریعے سے ٹیوشن ماسٹروں کو میں کہوں گا کہ اسلام پور میں 95% ٹیوشن سینٹر مسلمانوں کے ہیں اور بچے بھی مسلمان ہیں. تو ٹیوشن سینٹروں کو تعلیم کا سبق بنائے, پڑھنے پڑھانے کا, ایجوکیشن کا, نالج کا. لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں آئے دن کہ وہاں کسی کا برتھ ڈے مناتے ہیں, کسی کا کوئی ڈے مناتے ہیں, اس میں ڈی جے, لاؤڈ اسپیکر, ناچ گانا. تو ایک تعلیم کے کیندر سے ہمیں بیہودگیاں جب ہماری نسلوں کو پہنچتی ہے تو وہ بچیاں جو سیکھنے گئی تھی, ہاں وہ تو ایجوکیشن کے لیے گئی تھی, لیکن ان کو وہاں پر ایجوکیشن سے زیادہ کھیل کود اور تفریحی چیزیں اس کو مل رہی ہے, جس کی وجہ سے تعلیم کے بجائے دوسری چیزوں کی طرف اس کا ذہن زیادہ مائل ہونے لگتا ہے, اور اس کی بنیاد پر بے شمار برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس لیے ٹیوشن کو گارجن سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو جب بھیجتے ہیں, ایجوکیشن ضروری ہے, یہ مجبوری ہے کہ ہمیں بھیجنا ہے, تو پردے کا اہتمام کیجیے آپ, اور بچی کب گئی کب آئی اس کا خیال رکھیے, اور ہر 2-4 دن 1 ہفتے کے بعد ٹیوشن ماسٹروں سے مل کر میں نے جو باتیں کہی ہے وہ باتیں آپ کہیے کہ ہم اپنی بچی کو پڑھنے بھیجے ہیں, پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام اس سے نہ خود کیجیے نہ کروائیے, ہم کو صرف تعلیم چاہیے, اچھا رزلٹ چاہیے. تو اب یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد آج کل دیکھیے یہ ارتداد, مسلم لڑکیاں بہت زیادہ غیروں کے ساتھ جو ہے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس کی ایک وجہ, سب سے بڑی وجہ جو عقلاء نے بیان کیا وہ یہ کہ مخلوط تعلیم. کالج اور اسکولوں میں ایک ساتھ بچے بچیاں جاتی ہیں ایک بس میں, ایک ہی ساتھ بیٹھ کر پڑھتی ہیں, ایک ہی کیمپنگ میں رہتی ہیں, ایک ہی کینٹین میں کھاتی پیتی ہیں, دوستانہ بڑھتا ہے. ہاں تو یہ چیز ہمارے علاقے میں اسلام پور سب ڈویژن میں, جس میں گوالپوکھر, چوپڑا, آپ کا اسلام پور میں 1000 آدمی ایسا ہے جو اپنے بل بوتے پر اسکالر گرین ویلی جیسا اسکول بنا سکتا ہے مسلمانوں میں. صحیح بات ہے. ہاں لیکن ہمارا آدمی 50 بیگھہ کا پلاٹ خریدتا ہے, مالدار آدمی 5 لاکھ کا بنگلہ بناتا ہے, 20 لاکھ کی 25 لاکھ کی دکانیں خریدتا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں, شادیوں میں 20 لاکھ کے فضول خرچی کر لیتا ہے. لیکن وہیں ہر پنچایت لیول پہ اگر ایک انگلش میڈیم کا اپنا اسکول ہو بڑھیا, تو جب مالک ہم ہوں گے تو طریقہ ہمارا ہوگا. جب مالک دوسرا ہے, غیر مسلم ہے, تو وہ اپنے حساب سے اپنا رنگ ہمارے بچوں پہ چڑھاتا ہے. جب مالک اسکول کا ہم ہوں گے تو اب اسمبلی میں جب صبح کو بچے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا اسکول ہوگا, تو ہم کوئی شرکیہ کلام کے بجائے ہم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اس سے شروع کرائیں گے, مصطفیٰ جان رحمت سے شروع کرائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو میں اپنے علاقے کے دولت مند لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں عزت والا, تو خدا کے واسطے آپ 20 لاکھ کی شادی, 50 لاکھ کا مکان بنانے سے پہلے اپنے اپنے علاقے میں انگلش میڈیم کا بہترین اسکول کھولیے, تاکہ ہمارے بچے غیروں کے طریقے پر یہ ڈاکٹر انجینئر نہ بنے, بلکہ دین کے طریقے پر ڈاکٹر انجینئر اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آج کل حضرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں خرافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, شادیوں
کہ خرافات کی وجہ سے بھی بے حیائیاں بڑھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے, ہم جو چاہے کریں, لیکن ہم اپنی بچی کی شادی میں 20 لاکھ کا خرچ کر رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں غریب بچی جس کے باپ کی اوقات نہیں ہے, تو اس بچی کا رشتہ نہیں ہوتا دولت کی کمی کی وجہ سے. وہی بچیاں ہمارے دہیز کا سامان دیکھ کر اس کے دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے, کاش ہمارا باپ بھی مالدار ہوتا. تو یا تو وہ غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا خودکشی کر لیتی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو رات کو تکیے میں آنسو پوچھتے ہوئے دیکھتی ہے, کڑھتی ہے کہ میرا باپ میری وجہ سے رات رات بھر روتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے امیر دولت مند جو اپنی شادیوں میں بے جا اور فضول خرچی کرتے ہیں, اس کو خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. شادیوں میں دیکھیے ہلدی کے نام پر ایسی رسمیں آ گئی ہیں. آج سے 5-7 سال پہلے نہیں تھی یہ رسمیں, لیکن ابھی اتنے زور شور پہ امیر غریب سب کے یہاں یہ رسمیں ہوتی ہیں, اور سب بالکل فلمی انداز میں. پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر پورے رشتہ دار پورا خاندان پیلا پیلا ہو جاتا ہے. تو پیلے رنگ کا کپڑا پہننا ناجائز و حرام نہیں ہے شریعت میں, لیکن کسی غیر کو دیکھ کر اس کے طریقے پر عمل کرنا یہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی غیر کی مشابہت کرے گا تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو چونکہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, اس طریقے کو ہم نے اپنایا. ہلدی لگانا منع نہیں ہے, لیکن غیروں کے طریقے پہ لگانا منع ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے جب نکاح کی بات آتی ہے تو 200 لوگ بارات گئے, جبکہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک طرح کی گنڈا گردی ہے, میں اپنی زبان میں کہنا چاہوں گا. 200-250 لوگوں کے لے کے پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد جو ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے, جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ تم کسی کے یہاں مہمان گئے ہو تو 2 چیزیں مانگنے کا صرف تمہیں اجازت ہے, ایک نمک اور پانی, اس کے علاوہ تیسری چیز مانگنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر تھوڑا سا ٹیسٹ میں کمی آئی تو بہت سی بارات واپس آ جاتی ہے, ہنگامہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ بیٹی کا باپ کتنی مشکل سے جو ہے تیار کیا ہے. تو یہ بارات کا تصور بھی ختم ہونا چاہیے. سنت رسول کے مطابق مسجد میں نکاح ہو, دیندار لوگ جائیں نکاح میں شامل ہوں, دعا کریں تو ازدواجی زندگی صحیح سے گزرے. لیکن یہاں تو سب جو ہے دیندار کم اور سب دنیا دار لوگ جاتے ہیں, ہلڑ مچاتے ہیں, ڈی جے کی آواز رہتی ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں. تو جب بنیاد ہی غلط ہے, نکاح جیسے پاکیزہ ماحول میں ہم ڈی جے اور ناچ گانا خرافات کے ذریعے نکاح کے پاکیزہ رشتہ کو منعقد کریں گے تو اس کا جو پھل آئے گا یقیناً اس پہ اس کا اثر پڑے گا. تو نکاح پڑھاتے وقت دیکھیے ڈھول باجے کے وقت عورتیں آتی ہے. ہمارے علاقے میں اور بھی کچھ رسمیں ہیں کہ بھابھی آتی ہے دولہے کا استقبال کرنے کے لیے. کچھ دنوں پہلے بلکہ ابھی بھی کچھ علاقے میں ڈالی ایسے جو ہے اس کو گھماتے ہیں. تو یہ بالکل مشرکانہ رسم ہے. اگر واقعتاً عقیدہ یہ ہو کہ ایسا نہیں کرنے سے نقصان ہو جائے گا تب تو کافر ہو جائے گا. 7 چکر بھی تو لگاتے ہیں. تو یہ سب مشرکانہ رسم ہے, ہندوؤں کا رسم ہے. اس کی قطعاً اجازت, اگر عقیدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنے سے نقصان ہوگا تب تو کفر ہے, اور اگر عقیدہ ایسا نہیں ہے صرف ایسے کرتے ہیں تب بھی حرام ہے. اس کے بعد لڑکیاں اجنبی مرد, اجنبی جو باراتی ہیں اجنبی ہیں سب. اب لڑکیاں آتی ہے باضابطہ دولہا اور اس کے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتی ہیں. تو یہ غیر محرم کے سامنے آنا ہی حرام ہے. مذاق کرنا, بات کرنا, یہ سب ناجائز و حرام ہے. نکاح سنت ہے, لیکن ہمارے علاقے میں آج کل جو نکاح ہوتا ہے اس میں کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے. نکاح سنت ہے لیکن ہر عمل سنت کے خلاف. یہاں تک کہ امام صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس مجلس میں دعا کی محفل میں بہت سے لوگوں کو ہونا چاہیے, باراتی جتنے ہیں, لیکن مشکل سے 2-4 لوگ رہتے ہیں, گواہ اور وکیل وغیرہ. جبکہ جتنے زیادہ لوگ رہیں دعا میں اتنی برکتیں ہوں گی. تو جہاں ہونا چاہیے وہاں لوگ ہوتے نہیں ہیں, اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ ڈھول تماشا ڈی جے باجا یہ سب ناجائز و حرام ہے. اچھا دولہے کا باپ 20,000 کا ڈی جے کر لیا, 25,000 کا پٹاخہ کر لیا, لیکن وہیں پہ مدرسہ اور مسجد کے نام پہ چندہ مانگیے.
ہاں وہیں پہ امام صاحب جو سب سے اہم کام کیا ہے، اگر اس کو 2000 روپیہ دینا ہو تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے. صحیح بات. ہاں 20,000 روپے کا حرام کام کیا، ڈی جے پٹاخہ، وہاں ایک دم اچھا لگا، بلکہ ٹپس بھی دیتا ہے کہ تم نے اچھا بجایا، یہ 500 روپیہ رکھ لو. اور امام صاحب نے شریعت کے مطابق، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق دونوں کے لیے دعائیں مانگی، دونوں کی خوشحال زندگی کے لیے. ہاں اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم کے واسطے سے دعائیں مانگی. تو وہاں پہ اگر دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ ادب طرح کی لاجک بیان کرنے لگتے ہیں. ہاں کہ دین کے لیے پیسہ لینا کہاں سے درست ہے. ہاں تو صرف مولوی کو دین کے نام پر پیسہ لینا منع ہے. آپ مسجد بنائیے تو مستری اگر مسجد بناتا ہے وہ بھی تو دین کا کام ہے، تو مستری پیسہ کیوں لیتا ہے. ہاں مکہ مکرمہ جاتے ہیں ہم لوگ حج کرنے کے لیے، یہ تو خالص دینی کام ہے، لیکن ہم کو وہاں کی حکومت کو فری میں ہم کو جہاز کا بھاڑا نہیں لینا چاہیے. ہاں وہاں جو ہے زمزم جو ہے یہ ایک دینی چیز سے منسوب ہے، اس کا تک پیسہ لیتے ہیں. تو سارے مستری پیسہ لے ٹھیک ہے، ہاں زمزم کا پیسہ لے ٹھیک ہے، حج کا پیسہ لے ٹھیک ہے، لیکن مولوی اگر پیسہ جو ہے لیتا ہے تو یہ لوگوں کی نظر میں چڑھ جاتی ہے یہ بات. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کچھ تبدیلیاں لائیے سماج میں. علماء کے خدمات کو قبول کیجئے، ان کی باتوں کو سنیے، اس پر عمل کیجئے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں خاص کر کے گوال پوکھر میں سب سے مہنگے جلسے گوال پوکھر میں ہوتے ہیں. صحیح بات. ہاں 10-10 لاکھ کا جلسہ میں نے دیکھا گوال پوکھر میں، لیکن جلسے کے بعد وہی صورت ہوتی ہے جو جلسے سے پہلے ہوتی ہے. تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے پیغام پہنچانا چاہوں گا، چونکہ میں بھی اسٹیج سے جڑا ہوا آدمی ہوں، اس کے باوجود کہتا ہوں کہ جلسے چھوٹے کیجئے. ہاں مسجد مدرسوں کو مضبوط کیجئے. ہاں جلسوں میں خرافات وغیرہ، اور جو چھوٹے جلسے ہوتے ہیں الحمدللہ 200 آدمی رہے سب سنتے ہیں. بڑے جلسوں میں مینا بازار یہ وہ کر کے جو ہے جلسے کی روح فنا ہو جاتی ہے. ہاں جلسے کا جو صحیح پیغام، بلکہ سب سے اچھا پلیٹ فارم اگر ہے تو وہ مسجد ہے. اپنی باتیں سلیقے سے پہنچانے کے لیے اور سلیقے سے سننے کے لیے. جمعہ کا خطاب، تو علاقے کے لوگوں سے کہوں گا کہ جمعہ کا خطیب اور امام آپ قابل ڈھونڈیے. تھوڑا سا پیسہ زیادہ لگے، لیکن ہر کسی کو اس ممبر پہ لا کر مت بیٹھائیے، بلکہ ذی اشسر ذی ہوش پڑھا لکھا قابل آدمی اگر آپ کے جمعہ میں 20 منٹ کا خطاب کرے گا تو میرا یہ ماننا ہے کہ 2 سال میں اس گاؤں میں دینی انقلاب ضرور پیدا ہوگا. بے شک. اب حضرت تھوڑا میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے. ہاں آپ بتائیے کہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں. دیکھیے حقوق تو اسلام میں سب کے متعین ہیں. باپ بیٹا، بھائی بہن، میاں بیوی سب کے حقوق ہیں. میاں بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ شوہر بیوی کو اپنی غلام نہ سمجھے کہ میرے گھر کی نوکرانی ہے، اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے آخرت کا نقصان اور شوہر کی ناراضگی کا سبب بنے. شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے جو ہے اخلاق، کردار، عمل اور اس کو خوش رکھنے کا ہر وہ طریقہ اپنائے جس سے اس کی زندگی خوشحال گزرے. یہ شوہر کا بیوی پر حق ہے. اور بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی پردگی کے ساتھ شوہر کے گھر کے تمام لوگوں کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے کر شوہر کو راضی کرے. یہ حق ہے. اب شریعت میں ہم دیکھیں گے اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کی زندگی کو آپ دیکھیے. اس کے لیے ہماری قوم کے نوجوان جوڑوں کو، میاں بیوی کو پڑھنا چاہیے کہ کیسی زندگی گزری. اچھا ہمارے یہاں اکثر گھروں میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. یعنی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، لڑکی چونکہ 18 19 20 سال کی بچی ہوتی ہے، یقیناً سارا شعور اسی وقت اس کو نہیں ہوگا، وہ غلطیاں کر سکتی ہیں. لیکن جس گھر میں وہ بہو بن کے جا رہی ہے اس گھر کی ساس کی عمر تقریباً
40 سے 50 سال کی ہے، تو اس 18 سال کی بچی سے اس کی ساس کو تجربہ زیادہ ہے، صحیح بات. تو اس لیے اس کو اس تجربے کے حساب سے اپنی بہو کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ہاں، اس کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جس طرح بیٹی کو کچھ باتیں بیٹی کی نظر انداز کرتے ہیں، اس طرح بہو کی نظر انداز کریں تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا. اور ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ہم حاکم ہیں، آیا اور سارا غصہ جو ہے نکال دیا اپنی بیوی پر، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ جتنے غصے میں کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو اپنا غصہ اپنی بیوی پہ نہیں اتارنا ہے، وہ آپ کے غصہ اتارنے کی چیز نہیں ہے. تو اسی طرح آپ سنجیدگی سے اس سے بات کریں، خوش اخلاقی سے بات کریں، اس کو ٹائم دیں. اور اس کے علاوہ آپ غیر شرعی طور پر کسی کے ساتھ جو ہے اس جیسا ویوہار نہ کریں جس سے ازدواجی زندگی جو ہے میں اثر پڑے. اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے طرف سے بالکل ایماندار رہے. شوہر اگر اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بھروسے کا غلط کردار کی وجہ سے وہ خون نہ کرے. صحیح بات ہے. جیسے کہ حضرت ربیع الاول سامنے آنے والا ہے بہت جلد، آپ آج کل کے یوتھ کو، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ربیع الاول کے حوالے سے؟ دیکھیے، ربیع الاول یہ ہم سنیوں کے لیے سب سے معتبر دن ہے، چونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اس سے بڑی خوشی کا دن اور کیا ہو سکتا ہے ہم سنی مسلمانوں کے لیے، کہ رب کا محبوب جس دن تشریف لایا. لیکن اس دن کو جو ہم مناتے ہیں تو یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انداز بدلا ہوا ہے، لیکن اصل مواد وہیں سے ہے. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، لیکن دور چونکہ بدلتا جاتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے. تو اس وقت جو ہمارے علاقے میں جلوس جس انداز میں ہونا چاہیے، اکثر جلوس اس کے خلاف ہوتا ہے. خاص کر کے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ بہت اچھل کود، اور بلکہ میرے پاس اس طرح کی رپورٹس کثرت کے ساتھ پہنچتی ہے کہ کچھ نوجوان نشہ کے ساتھ جو ہے جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور کودتے چلاتے ہیں. حالانکہ آقا کائنات کا یہ کی پیدائش کی خوشی کا جلوس ہے، اس کو اتنا مہذب انداز میں ہم کو منانا چاہیے کہ دنیا دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ واقعتاً یہ پیغمبر امن و امان کا جلوس ہے. دنیا ہمیں دیکھ کر متاثر ہو. اگر ہم بھی اچھل کود کریں گے، ڈی جے فی جے کے ساتھ گائیں گے، کودیں گے، تو پھر غیروں کے جلوس میں اور ہمارے جلوس میں کیا فرق رہے گا؟ آقا کائنات تو ڈھول باجوں تماشوں کو بند کرنے آئے تھے، لیکن اسی نبی کے جلوس میں ہم ڈھول باجا کے ذریعے اگر اچھل کود کریں گے تو پھر ہم صرف نام کے جو ہے سنی کہلائیں گے. آقا کائنات کی سیرت پر ہمارا عمل نہیں ہوگا. اس لیے میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ میلاد شریف کا پروگرام رکھیے. جلوس سادہ کپڑا پہن کر، آپ عطر لگا کر، خوشبو سے معطر ہو کر، جھنڈا ہاتھ میں لے کر، درود شریف پڑھتے ہوئے، ایک دم دل کی گہرائیوں سے آقا کائنات کو یاد کر کے درود و سلام کا نذرانہ اپنی الفاظ میں پڑھتے ہوئے آپ گزریں. یقیناً آپ کا یہ عمل اپنوں کے علاوہ دوسروں کو بھی متاثر کرے گا. بے شک بے شک. ایک اور بہت اہم بات جو کہ ہمارے آس پاس کے علاقے میں پائی جاتی ہے، بہت کم عمر میں 12 13 14 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. اس پر حضرت جیسے کہ قانونی طور پر تو غلط ہے ہی، اس پر آپ بھی کچھ فرمائیں. دیکھیے، ہندوستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قانون کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے. یقیناً ہم ہندوستان کے قانون کو ہر مسلمان دل و جان سے مانتا ہے. یہ اور بات ہے کہ شریعت میں شادی کی عمر جو ہے وہ 18 سال کی قید نہیں، بالغ ہونا یہ قید ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے تو آپ جو ہے ان کی شادی کر دیجئے. چونکہ بالغ ہونے کے بعد قدم لڑکھڑاتے ہیں، اور جب بالغ ہونے کے بعد اگر بچہ اور بچی گناہ کریں گے تو اس گناہ
کی ذمہ داری ماں باپ پر بھی ہوگی. بے شک. لیکن ہندوستانی قانون کے حساب سے جو 18 سال اور 21 سال کی قید ہے تو بحیثیت ہندوستانی ہمیں اس کو ماننا چاہیے. ہاں، اس لیے کہ شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پڑھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. کہ دیوبندی اور بریلی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کے آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. تو اب حدیث پاک کے مطابق یقیناً 73 فرقے اس امت میں ہونے ہیں، جس میں سے بہت سے فرقے وجود میں اس زمانے میں ہی آ چکے تھے اور آہستہ آہستہ ابھی تقریباً 73 کے قریب فرقے پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں. ان میں سے جو بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو سب سے زیادہ مشہور فرقے ہیں اس میں سے یہی 2 فرقہ ہے، دیوبندی اور بریلوی. تو دیوبندی اور بریلی جو ہے یہ حقیقت میں 2 شہروں کے نام ہے. سہارنپور میں ایک شہر دیوبند ہے اور بریلی شریف ایک شہر کا نام ہے. تو یہ جو بریلوی ہم کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی سازش کے تحت جو ہے ہم کو بریلوی کہا گیا، ورنہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہم ہیں، جس کا اشارہ حدیث میں ہے کہ یہی ایک فرقہ ہے جو جنتی ہوگا. وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے اور وہی اہل سنت والجماعت ہم لوگ ہیں جن کو ابھی بریلویت کے نام سے دنیا جانتی ہے. اب یہ سوال کہ دیوبندی بریلوی جو ہے میں فرق کیا ہے، پہلے میں آپ کو روکنا چاہوں گا جی کیونکہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں. ہاں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں بالکل. اور ہم تو اہل سنت والجماعت ہے ہی ہیں. تو حقیقت میں اہل سنت والجماعت وہ ہے جو نبی کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلے. تو آپ جب پریکٹیکل طور پر آپ دیکھیں گے تو یقیناً دیوبندی اگرچہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہے لیکن حضور کی حدیث کے مطابق ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا جو تبلیغ کا طریقہ ہے، ان کے جو عبادت وغیرہ کا طریقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. ہاں، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیوبندی یا وہابیت یہ بہت پہلے کی پیداوار نہیں ہے. یہ بر صغیر میں تو یہ انگریزوں کی ایک سازش کا نتیجہ ہے، ورنہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر کی تلوار کا مقابلہ عیسائی اور یہودی نہ کر سکے میدان جنگ میں تو ان کے عقل مند لوگوں نے تلوار کے مقابلے میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے، ان کی فکر کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک ہتھیار استعمال کیا کہ اب تلوار کے ذریعے مسلمانوں کا مقابلہ مشکل ہے، اس لیے ان کو فکری اور ذہنی طور پر اپاہج بنانا ہے. ان کے دل میں جو عشق رسول ہے، جو ان کے ایمان کی بنیاد ہے، اس کو ہمیں کسی طرح سے نکالنا ہے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کر کے ان کے معمولات میں ان کو الجھا دینا ہے. تو اس کے لیے عیسائی اور یہودیوں نے مستشرقین کی ایک جماعت بنایا، یعنی عیسائی یہودیوں میں سے اس ذہین لوگوں کو مسلمانوں کے مدرسوں میں لے جا کر ایڈمیشن کرایا، مسلمان بنا کر. ان کا ظاہری باطنی سب کچھ ظاہری طور پر وہ ایک دم کامل مسلمان دکھنے لگے. داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، عربی بہترین انداز میں بولنے کا ہنر، ہماری عقائد، کتابیں، قرآن کا حفظ، مخارج، تلفظ وغیرہ ہر طرح سے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کامل مسلمان نہیں ہے. تو وہ مسلمان بن کر
مسلمانوں کی کمیاں، اسلام کے اندر کمیاں، قرآن کے اندر کمیاں، اللہ کے نبی کی سیرت اور ذات کے اندر کمیاں ڈھونڈ کر اسلام کو بدنام اور برباد کرنے کی ناپاک کوشش کرنے کی کوشش کیا. اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ عرب سے پورے دنیا کے مسلمانوں کی ایک وابستگی ہے، تو عرب ہی سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا جائے. تو وہاں پر عبد الوہاب نجدی نام کا ایک آدمی ملا ان کو. تو یہ حقیقت میں عبد الوہاب نجدی کی جو تحریک تھی التوحید، وہ حقیقت میں ان عیسائی یہودیوں کی پلان کے مطابق انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے مل کر ایک الگ اسلام پیش کرنے کی دنیا میں کوشش کیا، کہ جس کو توحید کے نام پر اس نے پیش کیا کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی جو ہے ذات ایسی نہیں ہے جس کی تقلید کیا جائے، جس کو مانا جائے. بس قرآن اور اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے. تو اب التوحید کا ہندوستان میں جو ہے ترجمہ ہوا. اب اس میں کیا ہوا کہ جو معمولات اہل سنت اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں، ان معمولات کے اولیاء کرام کے خلاف، اللہ کے نبی کے اختیارات کے خلاف، اللہ کے نبی کے علم کے خلاف. عموماً میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے آڈینس کو، ہمارے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی بریلی کا فرق یہ ہے کہ جو مزار پہ جائے وہ بریلی اور جو نہ جائے وہ دیوبندی، جو فاتحہ کرے وہ جو بریلوی، جو نہ جائے وہ دیوبندی، نہ کرے وہ دیوبندی، جو چادر چڑھائے وہ جو عرس کرے وہ بریلوی، جو صلاۃ والسلام کے لیے کھڑا ہو وہ بریلوی، جو نہ کھڑا ہو وہ دیوبندی. لیکن یہ غلط ہے. ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا ضروری ہے، چادر چڑھانا ضروری ہے، عرس کرنا ضروری ہے. تو یہ دونوں کا فرق یہ نہیں ہے، یہ تو رسومات ہیں. اس کو ہم بھی ضروری نہیں کہتے ہیں کہ کوئی اگر زندگی بھر کسی مزار پہ نہیں گیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا یا وہ سنی نہیں رہے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل جو فرق ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ عقیدے کو لے کر. آپ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی آپ کا آڈینس میں سے کوئی بھی سرچ کرے، ان کے جو کچھ علماء تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ چھپ رہی ہے ان کے کتب خانے سے، آج بھی چھپ رہی ہے، آج بھی دکانوں میں مل رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم الزام لگا رہے ہیں، وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو معاذ اللہ، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا. نبی بڑے بھائی کی طرح ہیں، امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے. اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، چونکہ اب دلیل دیتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے. اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی، صحابہ اور ائمہ کرام، اس کے بعد اولیاء کرام کی شان میں گستاخی. تو اصل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اس کو ہم اہل سنت والجماعت میں نہیں مانتے. چونکہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ جو صحابہ کے طریقے پر چلے، اور صحابہ کرام سے بے شمار روایتیں منقول ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جا کے مزار اقدس پہ اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگنا، اس کے بعد یہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یا کسی چیز ان کی بخشش کے لیے کسی چیز کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے دعا کرنا، وغیرہ وغیرہ جو عقائد ہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے. اور نبی نے کہا جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی اہل سنت والجماعت اور وہی فرقہ جنتی ہوگا. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، جن کو عرف عام میں بریلوی کہتے ہیں، یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں حقیقت میں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کے کون سے علماء نے یہ بات لکھی؟ جن سے مشہور علماء جن پر اہل سنت والجماعت کے ہندوستان اور عرب کے تقریباً 60 سے زیادہ علماء نے جن پر کفر کا فتویٰ دیا. حسام الحرمین نام کی کتاب اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ تھا، اس پر علماء عرب و عجم نے اس کے صحت کی دستخط کیا. اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل امبیٹوی، ان چاروں پر علماء عرب و عجم نے کفر کا فتویٰ دیا ان کے کفری عبارات کی وجہ سے. تو حقیقت میں ہندوستان میں انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کسی نقطے پہ اگر جمع ہیں
تو وہ محبت رسول کے نقطے پہ، ان میں ہزاروں اختلاف ہو لیکن نبی کے نام پہ مسلمان ایک ہے. تو یہاں دیر تک حکومت کرنی ہے تو مسلمانوں کو آپس میں اختلاف کر کے لڑانا ہے. تو اختلاف کے لیے ان مولویوں کو انہوں نے چنا کہ آپ کچھ جو ہے معمولات کے خلاف عرس، مزار، چادر، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی وغیرہ کر کے مسلمانوں میں دو گروپ بن گیا جس کو لوگ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں. یہی سبب بنا بظاہر ہندوستان میں انگریزوں، یہ چونکہ ہمفرے نام کا ایک جاسوس تھا، وہ کتاب بھی ملتی ہے، اس نے جو اعتراف کیا ہے ہمفرے نے، ان اعترافات میں سے ایک اعتراف یہ بھی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے کچھ علماء کو بڑی تنخواہیں دے کر دین کے خلاف، صحابہ، اولیاء، انبیاء کے خلاف ہم نے گستاخیاں لکھوائی تاکہ یہ لوگ دو جماعتوں میں بڑھ جائیں اور ہمارے طرف ان کی طاقت اور توجہ مبذول نہ ہو، یا آپسی میں لڑتے رہیں اور ہم آسانی سے حکومت کریں. تو اس وقت تو بنیاد یہ بنی کہ انگریزوں کے کہنے پہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ مستقل طور پر ایک جماعت بن گئی اور آج تک وہ چل رہی ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیوبندی جماعت انگریزوں دوارا بنائی گئی ہے بر صغیر میں. بر صغیر میں. جی جی صحیح بات. جی. حضرت آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے یہی میرا پیغام ہے کہ آپ شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمارے قوم کا نوجوان اگر سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نوجوان کا توبہ بھی رب کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے نوجوان نسل اگر سدھر گئی تو پھر اس قوم کو سدھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. ہم نوجوانوں سے کہیں گے کہ آپ یقیناً اسلام کے ایک بہترین مستقبل ہیں. آپ کے یہاں محمد بن قاسم کی سیرت آپ کے پاس ہونی چاہیے. آج ہمارا نوجوان 22 سال 18 سال کا نوجوان بیٹ بلہ لے کر، موبائل لے کر جو ہے رات گزار دیتا ہے. محمد بن قاسم 18 سال کے تھے، لیکن سندھ پہ آ کے جو ہے راجہ داہر کو شکست دے کر ہندوستان کے 1/3 حصے پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ صحابہ، مجاہدین اسلام، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور اپنی اس جوانی کو، آج جو طاقت ہے بدن میں، اس کو گناہ پہ استعمال کرنے کے بجائے اگر نیکی میں استعمال کریں تو اسلام دنیا کا وہ خوبصورت مذہب دنیا کو دکھائی دینے لگے گا کہ اس کی کوئی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں. کسی بزرگ نے کہا کہ جوانی میں آپ عبادت کر لیجئے ورنہ بڑھاپے میں بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بدن میں طاقت نہیں رہتی ہے. حضرت بایزید بستامی کا قول ہے غالباً، وہ دن میں چراغ لے کر کچھ ڈھونڈ رہے تھے 12 بجے دن. کچھ نوجوان بچے تھے، کہا کہ حضور آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ دن میں چراغ لے کے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. تو کہا جوانی کوئی ملنے والی چیز ہے؟ تو چلی گئی. تو کہا بیٹا جوانی میں عبادت کیا نہیں، اب ویسی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے سوچا جوانی ڈھونڈوں. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی بڑھاپے میں میری طرح جوانی نہ ڈھونڈو دن میں، تو ابھی سے جوانی کو صحیح کام میں استعمال کرو. تو یقیناً جوان اگر چاہیں، بیٹا اگر نماز پڑھنے جائے تو اس کا بے نمازی باپ 4 دن بیٹا کو دیکھے گا تو غیرت پیدا ہوگی، تو وہ بھی نماز کا عادی بن جائے گا. تو یقیناً نوجوان سے میرا یہ پیغام ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، جوانی کو اسلام اور شریعت کے لیے استعمال کر کے اسلام کو تقویت پہنچائیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو یہیں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے